السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اپلائی ہب ویورز۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور جابز لے کے آئے ہیں جو کہ پاکستان ایئر فورس پہ جابز ہیں، PAF میں بحیثیت آپ ایئر مین شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو مختلف کیٹیگریز کی یہ جابز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آن لائن ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ 6 جولائی سے سٹارٹ ہونی ہے اور کب تک ہے 19 جولائی تک یہ رجسٹریشن ہوگی۔ اور رجسٹریشن کے لیے آپ نے www.joinpaf.gov.pk پر آپ لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے رجسٹریشن کا سارا طریقہ جو ہے نا سامنے آ جائے گا۔ تو ایروٹیک کی جابز ہیں، ان کے لیے قومیت کیا ہونی چاہیے؟ پاکستانی مرد ہونے چاہیے، ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونی چاہیے، ایج آپ کی جو ہے نا 15 سے 19 سال ہونی چاہیے، اور قد آپ کی 163 سے 188 میٹر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تعلیمی قابلیت اس کی میٹرک آپ کی کم از کم 65% کے ساتھ ہونی چاہیے، جن میں فزکس، کیمسٹری، ریاضی اور انگریزی میں کم از کم کتنے 65% مارکس ہونے چاہیے۔ ایروسپورٹ کی جابز ہے جس پہ آپ کی قومیت بھی پاکستانی مرد غیر شادی شدہ ہونا چاہیے، 17 سے 20 سال کی عمر ہونی چاہیے آپ کی، اور قد آپ کی 163 سے 188 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کم از کم آپ کے 65% مارکس ہونے چاہیے۔ PF اینڈ DI کی جابز ہیں، اس میں بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک 65%، غیر شادی شدہ آپ کی عمر جو ہے نا 16.5 سال سے 21 سال تک ہونی چاہیے، قد آپ کی اس کے لیے 178 سے 188 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، آئی سائٹ جو ہے نا آپ کی وہ 6/6 ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی کی جابز ہیں، اس میں بھی تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس کے ساتھ 65% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ہائٹ جو ہے وہ 168 سے 188 سینٹی میٹر، آئی سیٹ آپ کی 6/6 ہونی چاہیے، ایج آپ کی اس میں بھی 17.5 سے 21 سال تک ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس لائسنس بھی ہونا چاہیے۔ تعلیمی قابلیت اس میں بھی آپ کی MTD بھی ساتھ، میٹرک 65%، انگریزی میں کم از کم 65% مارکس ہونے چاہیے آپ کے۔ فائر فائٹر کی جابز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میڈیکل اسسٹنٹ کی جاب ہے، اس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے نا وہ 70% ہونی چاہیے، میٹرک سائنس کے ساتھ بایولوجی میں 70% ہونی چاہیے، انگریزی میں کم از کم 65% ہونی چاہیے، ایج آپ کی اس میں بھی 16 سے 20 سال تک ہونی چاہیے۔ میوزک ٹیچر ہے، اس میں بھی آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہونی چاہیے؟ میٹرک سائنس آرٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیہی علاقہ جات خیبر پختونخوا والوں کے لیے کچھ رعایتیں ہیں، یہ سامنے دی گئی ہیں۔ پاکستان آزاد کشمیر کے منظور شدہ دیہی جو علاقے ہیں جن نے میٹرک کم از کم 50% سے پاس کیا وہ ایلیجیبل ہیں، لیکن انگریزی میں 40% ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جو گلگت بلتستان، بلوچستان بشمول کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کم از کم میٹرک سائنس بھی 50 اور انگلش میں آپ کے 40% مارکس ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو سلیکشن میں آپ نے سب سے پہلے ایک ٹیسٹ دینا ہے، اس ٹیسٹ کا آپ سے سلیکشن سینٹر پر نصابی ٹیسٹ آپ کا ہوگا، جس میں مضمون انگلش ہوں گے، فزکس ہوں گے، ریاضی ہوگی، اور بایولوجی کا ٹیسٹ ابتدائی ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے طبی معائنہ بھی آپ کا ابتدائی اور انٹرویو بھی پاس ہوگا۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فزیکل جو ٹیسٹ ہوگا وہ لیا جائے گا۔ فزیکل کے لیے آپ کے دوڑ 1 میل آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے لیے 8 منٹ، پش اپس لگانے پڑیں گے 15 2 منٹ میں، ریچ اپ 20 2 منٹ میں لگانے پڑیں گے، چین اپ آپ کو 3 لگانے پڑیں گے 2 منٹ میں۔ ابتدائی امتحانات میں پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخب امیدواروں کا سلیکشن سینٹرز پر سائیکولوجیکلی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، پرسنالٹی ٹیسٹ اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں موضوع قرار پانے کے بعد منتخب امیدواروں کا سلیکشن سینٹر پر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ انٹرویو پھر لے گا۔ اس میں جو ہے نا آپ کے میرٹ کی بنیاد پر حتمی جو طور پر منتخب امیدواروں کو تربیت کے لیے کوہاٹ بھیجا جائے گا، یعنی کوہاٹ پر آپ کی تربیت کا یعنی ٹریننگ ہوگی۔ ایئر ہیڈ کوارٹر کے میرٹ کی بنیاد پر
مختص کیے گئے سلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج حتمی ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد نااہلیت کس میں، اگر آپ جو ہے پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیا گیا تو بھی آپ نااہل ہیں۔ جو امیدوار ایئر مین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 2 مرتبہ شامل ہو چکے ہیں وہ بھی نااہل ہیں۔ ایسے امیدوار جن نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا، کوئی ٹیمپرنگ کی، تو وہ بھی نااہل ہیں۔ اخلاقی جرائم کی بنیاد پر عدالت سے سزا یافتہ، یعنی اگر آپ کا پولیس کلیکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے تو وہ بھی ان ایلیجیبل ہے۔ ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زیادہ سینٹر پر رجسٹریشن کروانے والے بھی، یعنی اگر آپ نے جو ہے نا رجسٹریشن کروانی ہے تو سینٹر ایک ہی منتخب کرنا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرنا۔ کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ اگر کوئی گورنمنٹ نے آپ کو نکال دیا کسی بھی جاب سے تو آپ انیلیجیبل ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا مدت ملازمت، تنخواہ، مراد، دیگر سہولیات، ترقی کے مواقع، مدت ملازمت کے الاؤنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مفت کھانا، رہائش دی جائے گی، ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش دی جائے گی، فیملی اور والدین کے لیے طبی سہولیات ہوں گی، گروپ انشورنس ہوگی، اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز ہوں گے، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کے لیے خصوصی کوٹا ہوگا، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایت ہوگی، آپ کو پاک فضائیہ میں رہائشی سکیموں کے ممبرشپ پی ایف کی مروجہ پالیسی کے مطابق ہوگی۔ اہل امیدوار، اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ سینٹرز ہیں جو آپ جو ہے نا مطلب سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میپٹ آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، راولپنڈی، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، مظفر آباد، یہ سارے جو ہے نا آپ کے سینٹر ہیں جہاں پر آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اہل امیدوار اصل اسناد بشمول ڈیٹیل مارکس شیٹ یعنی ڈی ایم سی، سمارٹ قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل بمائے تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں، 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز کی فوٹو کاپی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے۔ تصدیق اور ٹیسٹ کے لیے تشریف لے کے جائیں گے، جب آپ ٹیسٹ کے لیے تشریف لے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو آپ نے جب اس پہ اپلائی کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو گوگل پر جا کر آپ نے www.joinpaf.gov.p کے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔